السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ جو بھی چینل پہ نئے آ رہے ہیں سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور آج ہم کلاس میں گواہی کے احکام و مسائل۔ گواہی مطلب شہادت ہوتا ہے، تو شہادت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بندہ سارے کے سارے معاملات اپنی ذمہ داری، اپنے علم کے مطابق اپنے اوپر ذمہ داری لے لے، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں، گواہی کہتے ہیں۔ تو اس میں جھوٹی گواہی، سچی گواہی اور اس کے بعد اقسام آ جاتی ہیں، جیسے سمی شہادت اور اس کے بعد عینی شہادت۔ اس طرح کی مختلف شہادت کی اقسام ہیں، تو یہ ہم اس کا ایکسرسائز کے ساتھ مطالعہ کریں گے کی طرف۔ جی ویورز، ہم ویڈیو کی طرف مشق پہ آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے شہادت۔ گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے، اس کا جو ہے صحیح آپشن گواہ ہے۔ اور تیسرا، کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے، تو اس کا بھی صحیح آپشن الف ہے۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شہادت، اس کا بھی صحیح آپشن الف ہے۔ جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے فرض، اس کا بھی صحیح آپشن الف ہے۔ تو آگے مختصر سوالات پہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، شہادت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جو آپ پہلے صفحے پہ بھی ہمیں مل سکتا ہے، تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے۔ تو آپ نے یہاں تک پہلا سوال کرنا ہے۔ جی ویورز، دوسرے سوال پہ آ چکے ہیں۔ مرد عورت کی گواہی کے بارے میں اسلامی احکام تحریر کریں۔ جی ویورز، دوسرے کا جواب، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، جن کو بھی تم گواہوں کے طور پہ پسند کرتے ہو، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ تو اس کا جواب آپ نے یہاں تک کرنا ہے، تو یہ ترجمہ مکمل طور پہ کر لینا۔ جی ویورز، تیسرا سوال، گواہی کے دوران میں کن 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی ویورز، یہ تیسرا سوال اس کا جواب ہے۔ تو یہ وہ 2 باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ کسی وقوع کو بغور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا چاہیے۔ تو آج کل ہم جیسے کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، پوری دیانتداری سے کرنا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جی آگے چوتھا سوال ہے، عینی شہادت اور سمی شہادت کی وضاحت کریں۔ جی ویورز، عینی شہادت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم عینی شہادت کہتے ہیں۔ جو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو ہم عینی شہادت۔ بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اس کو سمی شہادت کہتے ہیں۔ اور جب وہ کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ بنا دیتا ہے تو تب اس کی شہادت علی شہادت یعنی گواہی پر گواہی دینا کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے کر لینا ہے۔ جی ویورز، 5واں سوال، سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی سے 2 اثرات تحریر کریں۔ ویورز، سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، 1 بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ تو یہ سچی گواہی کے اثرات ہیں۔ اب جھوٹی گواہی کے ساتھ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں، معاشرے میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 ہی پوچھا تو اس لیے 2 ہی بہتر ہے۔ جی تفصیلی سوال، قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی اہمیت واضح کریں۔ پیچھے ہم تقریباً
ہر چیپٹر کا یہی مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جب بھی لفظ آ جاتا ہے تفصیلی سوال میں، تو جہاں سے ارشاد باری تعالیٰ شروع ہو رہے ہیں، جہاں سے آیات کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا پورشن جو ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو آپ اوپر سے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح یہ گواہی یعنی کہ شہادت کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد اس کو کس طرح دھیان رکھنا چاہیے، تو گواہ کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں لکھ سکتے، لکھنے تو ہم نے اسی کے بارے میں ہے، گواہی کے احکام کے بارے میں، تو قرآن حدیث سے لکھ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے جو ترجمے ہیں اور احادیث ملتی ہیں یہ دیکھیں۔ یہ جس طرح ایک آیات یہ بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور اس کے بعد یہ آپ کو حدیث کے حوالے سے مل رہا ہے، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ویسے بنتا ہے اگر ہم بیسکلی سوال کے اوپر اٹیمپٹ کریں، تو آگے جھوٹی گواہی کا وبال، سچی گواہی کا وبال کے ساتھ یہ سارا آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بہتر جو سوال ہے، جو اس کو پرفیکٹ سوال ہے، تو یہاں تک ہی ہے، تو آپ بہتر ہے کہ یہاں تک ہی کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔